Assalamu alaikum and welcome to the Urdu podcast with Dr. Maqsood Al-Hassan Azimi, which is based on his WhatsApp archive recordings. آج کے اس گہرائی سے مطالعے میں ہمارا جو مشن ہے نا وہ روایتی باتوں سے ذرا ہٹ کر ہے، یعنی ہم ان پوشیدہ پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو براہ راست انسان کی اپنی ذات کی پہچان، مطلب جسے ہم سیلف ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اس سے اور اللہ کے ساتھ ایک شعوری تعلق قائم کرنے سے جڑے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بالکل، اور ویسے یہ موضوع واقعی بہت سنجیدہ اور کافی گہرا بھی ہے۔ بالکل۔ اچھا، کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ جس السلام علیکم کو ہم دن میں 50 بار ایک عادت کے طور پر دہراتے ہیں، اگر ہم واقعی اس کا اصل مطلب جان لیں تو شاید ہم کسی سے نظریں ملانے یا وہ کلمہ ادا کرنے کے بھی قابل نہ رہیں۔ آج ہم انہی واٹس ایپ آرکائیو کی ریکارڈنگز کو بنیاد بنا کر ان الفاظ کی تہوں تک جائیں گے اور معاشرتی رویوں کی اصلاح کے جو راز ہیں انہیں کھوجیں گے۔ جی، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری گفتگو دراصل انسان کے اندر موجود سچائی اور اس کے سوئے ہوئے شعور کو بیدار کرنے کے بارے میں ہے، کیونکہ عموماً ہم کتابوں میں لکھے الفاظ کے محض سطحی اور یعنی لغوی معنی تک محدود رہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم بس ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب ہم ان آرکائیوز کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر لفظ اپنے اندر ایک مکمل نفسیاتی، روحانی اور سائنسی حقیقت رکھتا ہے۔ ارے واہ! اچھا، گفتگو کے بالکل آغاز میں ہی ایک بہت ہی حیران کن زاویہ سامنے آتا ہے۔ سورہ مومن کی آیت 40 کا ذکر کیا گیا ہے جس میں وہ دعا ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ جی ہاں، بہت ہی اہم دعا ہے۔ تو اب ہمارا عام مشاہدہ تو یہی ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ہماری لسٹ میں بینک بیلنس، بڑی گاڑی یا اچھا گھر، یہی سب دنیاوی کامیابیاں شامل ہوتی ہیں۔ ہاں، زیادہ تر لوگ یہی مانگتے ہیں۔ لیکن اس دعا میں تو سراسر ایک مختلف ہی ڈیمانڈ نظر آ رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں دنیا کی بجائے کچھ اور کیوں مانگا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں مانگنے کا جو شعور ہے نا وہی عام انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ کا مفہوم محض ایک مخصوص وقت کی جسمانی عبادت نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا وسیع مفہوم کیا ہے؟ دراصل صلاۃ کا وسیع تر مفہوم ایک مستقل، گہرے اور نہ ٹوٹنے والے تعلق کا قیام ہے۔ یعنی انسان اپنے رب سے بصد عز و نیاز یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ اس خالص اور مستقل تعلق میں باندھ لے۔ سبحان اللہ، یہ تو واقعی ایک بہت گہری طلب ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ غور طلب بات اس دعا میں لفظ ذریت کا استعمال ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذریت سے مراد صرف یہ نہیں کہ ظاہری طور پر اولاد پیدا ہو جائے، بلکہ اس کا براہ راست تعلق ہماری جینیٹکس اور ہماری ڈی این اے سے ہے۔ ایک منٹ رکیے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق ہمارے ڈی این اے سے ہے، تو کیا ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک روحانی یا غیر مادی خواہش ہمارے مادی جسم یعنی ہماری جینز میں بھی منتقل ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ میکینزم عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، جدید سائنس، خاص طور پر جو ایپی جینیٹکس کا علم ہے نا، وہ اب یہ ثابت کر رہا ہے کہ انسان کی گہری سوچیں، اس کے جذباتی صدمات اور اس کی شدید ترین خواہشات اس کے جینز کی ساخت پر باقاعدہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ واقعی؟ یعنی سائنس اب اس کو مان رہی ہے؟ جی بالکل، اور یہ باقاعدہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا دراصل اس بات کی شدید خواہش ہے کہ اللہ سے جڑنے کا یہ جذبہ انسان کی حیاتیاتی ساخت کا مستقل حصہ بن جائے، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ بالکل، یعنی یہ تعلق اتنا گہرا اتر جائے کہ آنے والی نسلوں میں اللہ کی طلب کوئی سکھائی جانے والی بات نہ رہے، بلکہ ایک فطری جبلت کے طور پر ان کی جینز میں پہلے سے موجود ہو۔ ارے واہ! تو آئیں ذرا اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ مطلب ہم دنیا کے کھلونوں کے بجائے سیدھا اس ذات کو مانگ رہے ہیں جس کے قبضے میں یہ پوری کائنات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی بادشاہ سے اس کی دولت مانگنے کے بجائے خود بادشاہ کی دوستی مانگ لی جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے نا ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے۔ خواجہ شمس الدین عظیمی ڈاکٹر صاحب کے مرشد ہیں، اور انہوں نے ایک مرتبہ قلندر بابا اولیاء سے ایک نہایت ہی اہم اور گہرا سوال پوچھا تھا۔ اچھا، کیا سوال تھا وہ؟
خواجہ صاحب نے پوچھا کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا مقام آ جائے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرنے یا کچھ مانگنے کا شرف حاصل ہو جائے تو اس وقت انسان کو کیا مانگنا چاہیے؟ یہ تو واقعی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جاننے کی سب کو خواہش ہوگی۔ جی، تو قلندر بابا اولیاء نے اس کے جواب میں ایک ایسی بات فرمائی جو پوری روحانیت کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب اللہ سے خود اللہ کو مانگے۔ اللہ سے خود اللہ کو مانگے، کیا بات ہے! یہ بظاہر چند الفاظ ہیں لیکن اس کے اندر تو ایک پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ بے شک۔ اگر ہم اس کی منطق پر غور کریں نا تو اگر کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں جا کر سیدھا خود بادشاہ کو ہی مانگ لے تو پھر بادشاہ کی سلطنت، اس کے خزانے اور اس کے تمام اختیارات تو خود بخود اس شخص کے حق میں ہو جائیں گے نا۔ یہ تو مانگنے کی واقعی سب سے اعلیٰ اور سمارٹ اپروچ ہے۔ بالکل درست تجزیہ کیا آپ نے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ سے دوستی کر لی ہے یا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کو مانگ رہا ہے تو اس زبانی دعوے کا کوئی ٹھوس عملی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ہاں، ظاہر ہے، صرف زبانی جمع خرچ تو نہیں چلے گا۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دوستی کا پہلا عملی ثبوت یہ ہے کہ انسان کی گفتار اور کردار کے درمیان موجود تضاد بالکل ختم ہو جائے۔ وہ جو قرآن کی واضح ہدایت ہے نا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یعنی تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ صحیح، لیکن سوسائٹی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروجیکشن یعنی اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے اور ڈینگے مارنے کا کلچر بہت ہی عام ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو اس سے بڑا ثابت کرنے کی دوڑ میں لگا ہے جتنا وہ حقیقت میں ہے۔ تو اگر کوئی شخص واقعی صرف اتنا بولے جتنا وہ کر سکتا ہے تو کیا وہ اس تیز رفتار اور مسابقتی دور میں پیچھے نہیں رہ جائے گا؟ میرا مطلب ہے کیا اس کی اہمیت کم نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پیچھے رہ جائے گا، مگر دراصل یہ ایک بہت عام معاشرتی غلط فہمی ہے۔ حقیقت میں جب انسان اپنی بات کو اپنے عمل تک محدود کر لیتا ہے اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے عمل کا عکاس ہوتا ہے تو معاشرے میں اس کی ساکھ یعنی اس کی گڈ ول ناقابل تذکیر ہو جاتی ہے۔ یعنی لوگ اس پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ 100% لوگ اس کی بات پر اندھا اعتماد کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص ہوائی فائر نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی تو کردار کی اصل پختگی ہے، اور کردار کی اسی پختگی میں ایک اور قرآنی اصول شامل ہوتا ہے جسے صدقاً بالحسنہ کہا گیا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال ابھرتا ہے اور میں چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں ہم اس پر تھوڑی تنقیدی نگاہ ڈالیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ انتہائی تلخ، چپتی ہوئی اور کسی کی انا کو مجروح کرنے والی بات کر کے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو کھرا انسان ہوں، سیدھا منہ پر سچ بولتا ہوں۔ ہاں، یہ جملہ تو ہم روز سنتے ہیں۔ تو کیا سچ بولنے کا مطلب واقعی یہ ہے کہ ہم اتنے کھرے ہو جائیں کہ بے باک ہو کر کسی کا دل چیر دیں؟ ارے نہیں، یہ رویہ تو سراسر غلط ہے اور اپنی بدتمیزی اور اکھڑ پن کو سچائی کا مقدس لبادہ پہنانے کے مترادف ہے۔ صدقاً بالحسنہ کا اصل مطلب ہی یہ ہے کہ سچ کو انتہائی خوبصورتی، شائستگی اور حکمت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ واہ، یعنی سچائی پہ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنے کا مقصد کسی کی تذلیل کرنا، اسے نیچا دکھانا یا محفل میں اس کا تماشا بنانا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کو اس طرح نرمی اور سلیقے سے بیان کرنا ہے کہ وہ سامنے والے کے دل میں اتر جائے اور اس کی اصلاح کا سبب بنے۔ بے شک۔ اور اس حکمت اور شائستگی کو اپنانے کے لیے جس بنیادی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے تقویٰ۔ قرآن میں بھی واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب ہدن للمتقین ہے، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ ہدایت کو مومنین، مسلمین یا صالحین کے لیے کیوں خاص نہیں کیا گیا؟ صرف متقین کا لفظ ہی کیوں چنا گیا؟ اور اگر تقویٰ کا مطلب صرف ڈر اور خوف ہے جیسا کہ صدیوں سے ہمیں تراجم میں بتایا جا رہا ہے، تو کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ہمہ وقت ایک انجانے خوف کے سائے میں دبک کر زندگی گزارے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ کا مطلب محض خوف یا ڈر نکال لینا اس جامع لفظ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ متقی دراصل وہ ہے جو سمجھنے میں احتیاط کرتا ہے،
اچھا، یعنی ڈرنے کی بجائے احتیاط کرنا۔ بالکل، یہ خوف زدہ ہو کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی فعال اور چوکنا ذہنی رویہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ نا، اس کی بہترین اور عملی تشریح کرتا ہے۔ ہاں، وہ کانٹوں والی جھاڑیوں والا واقعہ۔ جی، جب ان سے کسی نے تقویٰ کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے ایک سوال کیا کہ کیا تم کبھی کسی خاردار یعنی کانٹوں والی جھاڑیوں والے تنگ راستے سے گزرے ہو؟ اس شخص نے کہا جی بالکل گزرا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا پھر تم وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، انہیں اکٹھا کر لیتا ہوں تاکہ وہ کانٹوں میں الجھ کر پھٹ نہ جائیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بس یہی اپنے دامن کو بچا کر گزرنا ہی تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی احتیاط۔ لیکن یہ احتیاط ذہنی سطح پر کیسے کام کرتی ہے؟ مطلب ہم راستے پر چلتے ہوئے تو ظاہری کپڑے سمیٹ سکتے ہیں، لیکن خیالات اور سوچ کے کانٹوں میں الجھنے سے خود کو کیسے بچایا جائے؟ یہ دماغی فلٹر کیسے آن ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے شوگر کے مریض کی بڑی زبردست مثال دی ہے۔ آپ بتائیں، کیا ایک شوگر کا مریض میٹھے کو دیکھ کر خوف سے چیخیں مارتا ہے یا چھپ جاتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ بالکل نہیں کرتا۔ وہ دراصل پورے شعور اور علم کے ساتھ احتیاط کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے جسم کے لیے کیا نقصان دہ ہے۔ تو تقویٰ انسان کے ذہن کی وہ چھلنی یا وہ فلٹر ہے۔ اچھا، اب بات واضح ہو رہی ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں ہمارے ذہن میں ہزاروں منفی خیالات، دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں اور فتنے آتے ہیں۔ متقی وہ ہے جو ان خیالات کے ذہن میں آتے ہی انہیں پہچان لے اور اپنی زبان تک پہنچنے یا عمل میں ڈھلنے سے پہلے ہی انہیں فلٹر کر دے۔ واہ، یعنی وہ احتیاط کر ہے کہ کون سی سوچ اندر جانے دینی ہے اور کون سی باہر نکالنی ہے۔ 100%۔ اب بات پوری طرح سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور جب انسان کا ذہن اس قدر محتاط اور فلٹرڈ ہو جاتا ہے نا، تبھی وہ اپنے حقیقی فرائض کو درست طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور یہیں سے وہ تصور جڑتا ہے جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ جی، السلام علیکم والا۔ ہاں، ہم دن میں کئی بار السلام علیکم کہتے ہیں۔ ہم تو اس کا روایتی مطلب یہی سمجھتے آئے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب اس روایتی مطلب سے ہٹ کر کوئی گہرا مفہوم بیان کر رہے ہیں؟ جی، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لفظ سلام کا بنیادی مادہ سلم ہے۔ ذرا سوچئے، جس شخص سے ہم مل رہے ہیں اور وہ بظاہر بالکل تندرست کھڑا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تو ہم اسے مزید کس جسمانی سلامتی کی دعا دے رہے ہیں؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ دراصل لفظ سلام کا بنیادی اور گہرا مطلب ہے کسی کام کو پورا کرنا، یعنی تکمیل کرنا۔ جب ہم کسی کو پورے شعور کے ساتھ السلام علیکم کہتے ہیں تو دراصل ہم اسے یہ یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم اس دنیا میں جس مقصد کے لیے اور جن فرائض کے لیے بھیجے گئے ہو انہیں پورا کرو، ان کی تکمیل کرو۔ لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سلام کا مطلب صرف فرائض کی تکمیل ہے، تو کیا اس سے وہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جذباتی لگاؤ اور جسمانی سلامتی چاہنے کا خیر خواہی والا پہلو ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہو جاتا؟ کیا ہم سلام کو محض ایک ڈیوٹی کی یاد دہانی تو نہیں بنا رہے؟ ہرگز نہیں، یہ کوئی روکھا یا مشینی عمل بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ خیر خواہی کی سب سے اعلیٰ اور پختہ شکل ہے۔ آپ کسی کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم مقصد یاد دلا رہے ہیں تاکہ وہ بھٹک نہ جائے۔ صحیح۔ اور جواب میں جب وہ وعلیکم السلام کہتا ہے تو وہ بھی خلوص دل سے آپ کو آپ کے فرائض کی تکمیل کی دعا دیتا ہے۔ اور اسی بنیاد سے پھر لفظ اسلام کا تصور جڑا ہوا ہے۔ ہم نے اسلام کو صرف چند کلمات ادا کرنے اور ظاہری رسومات تک محدود کر دیا ہے۔ یہ بات تو بہت حد تک سچ ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس سطحی رویے کو واضح کرنے کے لیے مزاحیہ شاعر ضمیر جعفری کے ایک شعر کا حوالہ دیا ہے کہ مرغ مسلم کو مرغ مسلم پڑھنا۔ ہاں، مرغ مسلم کو مرغ مسلم پڑھنا۔ جی ہاں، مطلب الفاظ کی ظاہری شکل یا ہجے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندرونی معنی اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ مثال تو واقعی لاجواب ہے۔ مطلب مرغ مسلم ایک بھنی ہوئی ڈش کا نام ہے، اور اسے مرغ مسلم کہہ کر ہم خود کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اس ڈش کی حقیقت اور ماہیت نہیں بدلتی۔ تو پھر صرف اسلام کا لیبل لگانے اور حقیقتاً تسلیم کرنے میں کیا بنیادی فرق ہوا؟
ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام محض کلمہ پڑھ لینے یا ایک مخصوص گھرانے میں پیدا ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اچھا، تسلیم کس چیز کو کرنا ہے؟ اپنی ذات کے اندر موجود خامیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کو۔ جب تک ایک انسان پوری ایمانداری سے یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اس کے اندر فلاں خامی ہے یا وہ کہیں غلطی پر ہے، وہ کبھی بھی اپنی اصلاح کے عمل سے نہیں گزر سکتا۔ بالکل صحیح۔ اور بدقسمتی سے ہم نے اپنی معاشرتی ساخت اور خاص طور پر اگلی نسل کی تربیت میں اس تسلیم و رضا اور سوال کرنے کے کلچر کو ہی سختی سے دبا دیا ہے۔ ہاں، یہ تربیت والا پہلو بہت نازک اور اہم ہے۔ ہمارے ہاں تو بچوں کو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کے سامنے خاموش رہو، اور اگر بچہ کمرے میں آ جائے تو اسے ڈانٹ کر اور روب جھاڑ کر کہا جاتا ہے کہ بڑوں کو سلام کرو۔ اس جبر کے کلچر کو کیسے توڑا جائے؟ اس کلچر کو توڑنے کی شروعات اور ذمہ داری نہ براہ راست والدین پر عائد ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ والدین کو خود چاہیے کہ وہ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ یہ تو بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے۔ جی، لیکن جب ایک باپ یا ماں اپنے بچے کو ایک مکمل انسان سمجھتے ہوئے اور اسے عزت دیتے ہوئے خود اسے سلام کرے گا تو بچہ قدرتی طور پر اس رویے کو اپنائے گا اور بغیر کسی دباؤ یا ڈانٹ کے سلام کرنا سیکھ جائے گا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اسی طرح بچوں کو بلا خوف سوال کرنے کی آزادی ملنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریزوں کے بچے ہر نئی چیز کے بارے میں بے دھڑک پوچھتے ہیں، واٹ از دس، واٹ از دیٹ، اور ان کے والدین نہایت تحمل سے انہیں جواب دیتے ہیں۔ ہاں، اور اس کے بالکل برعکس ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بچہ کوئی بنیادی، منطقی یا مذہب سے جڑا سوال پوچھ لے تو اسے فوراً یہ کہہ کر ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ زیادہ زبان مت چلاؤ، یا ایسے سوال نہیں کرتے، گناہ ملتا ہے۔ بالکل جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ گناہ ملتا ہے کہہ کر ڈرا دیا جاتا ہے، اور یہی وہ زہریلا رویہ ہے جو بچے کی ذہنی اور دانشورانہ نشو و نما کو مستقل طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے کے کسی سوال کا جواب آپ کو نہیں بھی آتا تو اس میں کوئی حرج نہیں، پوری ایمانداری سے اسے کہہ دیں کہ بیٹا مجھے ابھی اس کا جواب نہیں معلوم، میں سوچ کر یا پڑھ کر بتاؤں گا۔ اس سے بچے کو یہ تسلیم کرنا آتا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ واہ، اور نہ جاننا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو سیکھنے کا پہلا قدم ہے۔ جی بالکل۔ یہ تسلیم کرنے والی بات مجھے ہمارے اگلے اور بہت اہم نکتے کی طرف لے جا رہی ہے۔ جب انسان اپنے فرائض پورے کرنے کے اس سفر میں نکلتا ہے، اپنی خامیوں کو تسلیم کرنے لگتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے، تو ایک بہت بڑی اندرونی مزاحمت شروع ہو جاتی ہے۔ جی مزاحمت تو ہوتی ہے۔ تو اس مزاحمت کو عبور کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف سے کیا درکار ہوتا ہے؟ کیونکہ ریکارڈنگز میں ذکر آیا ہے کہ ہمیں ایک سلطان چاہیے ہوتا ہے۔ یہ سلطان کیا ہے؟ کیا یہ کوئی دنیاوی بادشاہ یا کوئی ظاہری طاقت ہے؟ عام طور پر ہم جب سلطان کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں واقعی دنیاوی تخت و تاج والا بادشاہ ہی آتا ہے، کیونکہ فارسی اور ہماری عام زبانوں میں اس کا یہی مطلب رائج ہے۔ لیکن قرآنی اور روحانی تناظر میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلطان کا مطلب اللہ کی دی ہوئی اتھارٹی یا مکمل اختیار ہے۔ اچھا، مطلب شعوری اختیار؟ جی، یہ وہ روحانی اور شعوری اختیار ہے جو اللہ انسان کو عطا کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کو بغیر کسی خوف کے بروئے کار لا سکے۔ اور جہاں تک آپ نے اس اندرونی مزاحمت کی بات کی ہے نا، تو دراصل وہی وہ طاقت ہے جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ شیطان پھر کیا ہے؟ عربی لفظ شطن کا مطلب ہی راستے سے ہٹانے والی طاقت ہے۔ تو کیا ہم اس کا یہ مطلب لیں کہ شیطان کوئی باہر خلا میں بیٹھی ہوئی سینگوں والی ڈراؤنی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر پیدا ہونے والی وہ نیگیٹیوٹی، وہ وسوسے ہیں جو ہمیں ہمارے اصل فرائض کی تکمیل اور سچائی کو تسلیم کرنے سے روکتے ہیں؟ بالکل درست۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کی منفی قوت، ہماری اپنی کمزوریاں اور وسوسے ہیں جنہیں شیطان کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو ہمیں ہمارے مرکز سے ہٹاتے ہیں۔ اور جب انسان تقوی، احتیاط اور تسلیم کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے تو اللہ اسے یہ سلطان یعنی اپنی صفات استعمال کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اللہ خود حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ قربت کے نتیجے میں بندے کا ہاتھ، اس کا کان اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ یہ تو ایک انتہائی باریک، گہرا اور
خطرناک حد تک سنسیٹیو فلسفی ہے۔ ایک طرف تو تاریخ میں فرعون کا کردار ہے جس نے غرور اور تکبر میں آ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کا یہ دعویٰ سراسر غلط، باطل اور مردود ٹھہرا۔ جی بالکل باطل تھا۔ لیکن دوسری طرف اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں بندے کے ہاتھ اور آنکھ بن جاتا ہوں۔ ظاہر ہے دونوں صورتوں میں ایک انسان کا ہی ذکر ہے۔ ان دونوں باتوں کے درمیان وہ کون سی باریک لکیر ہے جو ایک کو مردود اور دوسرے کو مقرب بناتی ہے؟ وہ باریک لکیر دراصل نیت، تکبر اور تسلیم کی ہے۔ فرعون نے اپنے محدود مادی وجود کو، اپنی انا کو خدا بنا کر پیش کیا، جو کہ کھلی بغاوت تھی، جبکہ مقرب بندے کے معاملے میں بندہ اپنی انا کو مکمل طور پر مٹا دیتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ اپنا وجود نفی کر دیتا ہے؟ جی، وہ اپنی خامیاں تسلیم کر لیتا ہے اور اس کا اپنا کوئی دعویٰ نہیں ہوتا۔ تب اللہ اپنی صفات اس بندے کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ یہ بغاوت نہیں بلکہ انتہائی قربت کی علامت ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس کا تعلق انسان کی ذہنی کیفیت کے نیوٹرل ہونے سے ہے۔ نیوٹرل ہونے سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے سورہ واقعہ کے حوالے سے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ دائیں ہاتھ والے، جو مثبت سوچ کے حامل ہیں، بائیں ہاتھ والے جن پر منفی سوچ حاوی ہے، اور تیسرے ہیں سابقون۔ تو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سابقون کا درجہ الگ ہے، تو یہ سابقون کون ہیں اور ان کی سوچ کا انداز باقی دونوں گروہوں سے کیسے مختلف ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سابقون وہ لوگ ہیں جن کی سوچ اللہ کی طرح بالکل نیوٹرل یا غیر جانبدار ہو جاتی ہے۔ ہم ایمان مفصل میں پڑھتے اور مانتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جب ایک انسان کا ذہن اس نیوٹرل مقام پر آ جاتا ہے نا، تو وہ دنیاوی معاملات کو ان کی اصل اور خالص شکل میں دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، بغیر کسی تعصب، خوف یا ذاتی پسند ناپسند کے۔ وہ ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ اور جب ذہن اس حد تک نیوٹرل اور بااختیار حالت میں آ جاتا ہے تو اس کا اثر براہ راست ہماری عبادات کے معیار اور ان کے طریقہ کار پر بھی پڑتا ہوگا۔ ہم روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں۔ عموماً ہم نے مستقیم کو صرف ایک سیدھے راستے کے طور پر لیا ہے۔ تو کیا اس لفظ کے اندر بھی کوئی اور گہری سائنس چھپی ہوئی ہے؟ بالکل چھپی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لفظ مستقیم کا براہ راست تعلق دراصل قیام سے ہے، جس کا مطلب ہے ٹھہرنا، ثابت قدم رہنا یا قائم ہو جانا۔ اچھا، قیام۔ جی، جب ہم اللہ کی صفات کو پکارتے ہیں، مثال کے طور پر ہم ایک مشہور دعا میں کہتے ہیں یا حی یا قیوم، تو اس کا مقصد محض زبان سے طوطے کی طرح الفاظ دہرانا نہیں ہوتا۔ حی کا مطلب ہے زندگی اور قیوم کا مطلب ہے قائم رکھنے والا۔ جب ہم یہ پکارتے ہیں تو ہمیں اللہ کی زندگی اور قیام کی ان صفات کو اپنے اندر محسوس کرنا اور انہیں متحرک کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا عام مشاہدہ تو یہ ہے کہ ہم یہ نام پکار تو رہے ہوتے ہیں، تسبیح کے دانے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارا دھیان مکمل طور پر کہیں اور ہوتا ہے، کبھی دکان کے حساب کتاب میں، دفتر کی سیاست میں یا گھر کے کسی اور مسئلے میں۔ اور یہی تو اصل المیہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ رویہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بھاگتا ہوا آئے، آپ کے دروازے پر زور سے دستک دے، اور جب آپ دستک سن کر دروازہ کھولنے کے لیے باہر نکلیں تو وہ شخص وہاں موجود ہی نہ ہو بلکہ دستک دے کر بھاگ چکا ہو۔ اوہ، یہ تو بڑی زبردست اور چپتی ہوئی مثال ہے۔ بالکل، ہم زبان سے اللہ کی صفات کو پکار کر دستک تو دے دیتے ہیں، لیکن جب ان صفات کا نزول ہوتا ہے یا ان کا فیض ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہم ذہنی طور پر ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود ہی نہیں ہوتے۔ یہ دروازہ کھٹکھٹا کر بھاگ جانے والی مثال واقعی بہت آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری بیشتر عبادات صرف ایک ظاہری اور جسمانی ورزش بن کر رہ گئی ہیں، جن میں ذہن کی شمولیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عبادت کا تعلق بنیادی طور پر ذہن سے ہوتا ہے، جسمانی حرکات کی حیثیت ثانوی ہے۔ اچھا، جسمانی حرکات ثانوی ہیں؟ جی، فقہی معاملات جیسے رفع الیدین اور نماز کے دیگر ظاہری مسائل کے حوالے سے بھی انہوں نے اسی بات پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایک بہت سادہ لیکن گہری مثال دی ہے۔ فرض کریں جب ایک انسان گہری نیند سو رہا ہوتا ہے تو اس کا جسم بے ساختہ کروٹیں بدلتا ہے، وہ دائیں سے بائیں ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں۔ تو کیا اس سے اس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں،
ان جسمانی حرکات سے اس کی نیند نہیں ٹوٹتی کیونکہ اس کا ذہن سو رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک انسان کا ذہن شعوری طور پر اللہ کے ساتھ رابطے میں ہو، یعنی وہ مرتبہ احسان پر فائز ہو، تو ظاہری حرکات اس کے اس مضبوط ذہنی رابطے کو منقطع نہیں کر سکتی۔ اصل زور اس بات پر ہونا چاہیے کہ انسان اندر سے اللہ کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس ساری سیلف ڈیولپمنٹ، احتیاط اور ذہنی ارتقاء کے بعد انسان کے سماجی تعلقات اور اس کی ذاتی حدود یعنی باؤنڈریز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو بہت زہریلے یا ٹاکسک ہوتے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں بے جا مداخلت کرتے ہیں، تو کیا ان سے دوری اختیار کرنا یا انہیں اپنی زندگی سے نکال دینا روحانیت یا صلہ رحمی کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر بالکل دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات کی ترقی اور سیلف ڈیولپمنٹ کا قانون ہی یہ ہے کہ آپ نہ تو کسی دوسرے کی حدود میں بلا جواز مداخلت کریں اور نہ ہی کسی اور کو اپنی حدود میں مداخلت کی اجازت دیں۔ یہ تو بہت ضروری بات ہے۔ جی، اگر کوئی شخص محض اپنے مفادات کے لیے آپ کا استحصال کر رہا ہے اور آپ کی ذہنی سکون کو تباہ کر رہا ہے تو اسے ایک فاصلے پر رکھنا یا اپنی حدود سے باہر نکالنا قطعی طور پر درست عمل ہے۔ یہ آپ کی اپنی اصلاح، ذہنی سکون اور روحانی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور میرے خیال میں اسی ذہنی شفافیت اور ایمانداری کی ایک جھلک ہم نے گفتگو کے بالکل آخر میں خود ڈاکٹر صاحب کے رویے میں بھی دیکھی تھی۔ جی بالکل، وہ حضرت موسیٰ والے سوال پر نا؟ ہاں، جب ان سے حضرت موسیٰ کی فرعون کے لیے کی گئی بد دعا کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تعویلیں گھڑنے کے بجائے نہایت دیانتداری سے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ نقطہ اس وقت ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ اور یہی ایک سچے عالم کی نشانی ہوتی ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک عملی مثال تھی اس چیز کی جسے ہم اتنی دیر سے ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی اپنی خامی کو تسلیم کرنا۔ جب علم نہ ہو تو جھوٹی کہانیاں گھڑنے اور خود کو عالم ثابت کرنے کے بجائے صاف کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ خود ایک بہت بڑا علم، ظرف اور تقویٰ ہے۔ اس تفصیلی، جامع اور گہری گفتگو کے بعد اگر ہم اس تمام تر بحث کا نچوڑ نکالیں اور ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں تو ایک بہت ہی اہم اور چبھتا ہوا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جی فرمائیں۔ اگر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق خالصتاً ذہنی اور شعوری ہے اور ہماری تمام تر روحانی ترقی کا دار و مدار ہمارے ذہن کے حاضر ہونے پر ہے، تو ذرا سوچئے کہ ہمارے دن بھر کے کتنے مذہبی معمولات، کتنی عبادات صرف اور صرف ایک روایتی جسمانی مشق بن کر رہ گئی ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ جنہیں ادا کرتے وقت ہمارا جسم تو مسجد میں یا جائے نماز پر سجدے میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا ذہن کسی اور ہی دنیا کی الجھنوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ کیا واقعی ہم اللہ کے دروازے پر دستک دے کر بھاگنے والوں کی صف میں تو کھڑے نہیں ہو گئے؟ اس پر ہم سب کو ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس گہرائی سے مطالعے میں شامل ہونے اور اس تفصیلی گفتگو کو سننے کے لیے تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس تمام تر بحث کا سب سے بڑا فائدہ اور مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنی خامیوں کو پہچانیں، انہیں تسلیم کرنے کا حوصلہ پیدا کریں اور پھر پورے شعور کے ساتھ خود کو مکمل کرنے کے سفر پر نکلیں۔ اگر آج کی یہ تفصیلی گفتگو آپ سب کے لیے فائدہ مند رہی ہو اور اس سے کچھ نیا اور مختلف زاویہ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو گزارش ہے کہ اسے اپنے حلقہ احباب، دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، آگے فارورڈ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور کامنٹس کے حصے میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ ہمارے دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں حقیقی اور شعوری بہتری لائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں اور سلامتی پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔